अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो, एक नई कोशिश, शायद कि उतर जाए मेरी बात किसी के दिल में। आज का मौजू कुछ ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि यार हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना लिया। अच्छा, हम वैसे दुनिया पूरी में इतराते तो फिरते हैं कि जी एशियन कल्चर, स्पेशली इंडियन और पाकिस्तानी कल्चर, ये बेस्ट कल्चर है जी। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं जी। हमारा तो बस मतलब हम तो बहुत, ये गोरा जो है ना जी फारग है बिल्कुल। ये गोरे का तो मामला ये है कि इसको ना माँ का पता है ना बेटी का, और ये जनाबला एक बड़ा ही एक बेतुकी सी ज़िंदगी गुजार रहा है। और हम देखो जी बड़े जन्नत में रहते हैं। हमारे यहाँ पे बुज़ुर्गों का अदब है और छोटों से प्यार है, और एक फैमिली में रहते हैं, एक घर है, उसमें चाचा भी रहता है, ताया भी रहता है, फूफियाँ भी रहती हैं, मतलब सारे लोग एक एक इकाई की शक्ल में, एक यूनिटी की शक्ल में रहते हैं। झूठ बोलते हैं तो आप बोलते रहें, मैं भी झूठ बोलता हूँ, आप भी झूठ बोलते हैं। देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी मैं अमेरिका में यहाँ पे जब कहीं जाता हूँ रेस्टोरेंट में, तो वो बड़ा पैथेटिक किस्म का खाना, बड़ा ख़राब खाना देते हैं। और उनसे कहो यार ये कैसे खाना बनाया आपने? कहते हैं भाई ऐसे ही होता है। मैं कहता हूँ यार बात सुनो, ये मैं यहाँ का कोई लोकल बंदा नहीं हूँ यार, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, वहीं पे ज़िंदगी गुजारी है, वहीं पे मैंने अपनी ज़िंदगी में ये खाने खाए हैं, पूरी ज़िंदगी ये खाने खाए हैं। मुझे अब तुम ये बताओगे कि ये खाना ऐसे ही होता है, तो ये अफसोस है। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी का भी एक मामला ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार मतलब ये ऐसे ही होता है, यानी ये जो फैमिली सिस्टम में हम जिसमें रह रहे हैं, और उस फैमिली सिस्टम की हम जो हर वक्त क्वाली करते रहते हैं कि जनाब एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमें इसका मतलब भी नहीं पता। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि ना हम बड़ों को बड़ा बनना आता है, ना छोटों को छोटा बनना आता है। बड़े बड़े इसलिए हैं कि वो पहले पैदा हो गए हैं, छोटे इसलिए छोटे रह गए हैं कि वो बाद में पैदा हुए हैं। ये नहीं, मेरा समझने का मतलब ये, कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको ये कहा जाता है कि आपने हर हाल में बड़ों की ही इज़्ज़त करनी है। बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, मगर ये यहाँ पे बड़ों की तरबियत कौन कर रहा है? बड़ों की तो की बड़ों की भी तो कोई तरबियत होनी चाहिए ना। या वो किसी स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, किसी ऐसी जगह बैठे हैं, कोई तरबियत की उनके, मतलब आप बड़े हैं जी। है एनीवे, मेरा मौजू कुछ और है। जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान में जो है वो है और ये बड़ा ही कामयाब सिस्टम है, तो इसको कामयाब बनाने में आपका किरदार क्या है, ये है मेरा आज का मौजू। माँओं का, बहनों का, बेटियों का, बच्चों का, सबका किरदार सामने आना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है या कोई भी सिस्टम जो है वो लोग उसको कामयाब करते हैं। ये नहीं है कि मेरा बेटा शादी करेगा, मैं वो उसकी जो बीवी है वो हमारे घर में आ जाएगी, फिर मैं उसको आंखें दिखाऊंगा हर वक्त, वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हर काम करेगी। बच्चे हो जाएंगे, वो नाम भी मैं रखूँगा, उनको पालूँगा, मैं अपने पास ही रखूँगा, मैं अपने पोतों को। वो मेरी बहू जो है वो मेरा भी काम करेगी, मेरी बीवी का भी काम करेगी, मेरे खामद उसके अपने खामद का भी, यानी मेरे बेटे का भी काम करेगी, मेरी बेटियों का भी काम करेगी, और उनके खामद अगर आ जाएंगे उनका भी काम करेगी, मगर इसके बावजूद घर के सारे फैसले मैंने करने हैं। कैसा? यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैंने उस लड़की को इसलिए ला रहा हूँ अपने घर में कि वो एक मुकम्मल तौर पे एक गूंगी बहरी पागल सी लड़की होनी चाहिए, जो हर वक्त पूरे घर की हर काम वो करेगी, मगर फैसले मैंने करने हैं। घर में पकना क्या, मैंने फैसला करना है। घर में कौन आएगा, कौन जाएगा, कब वो उठेगी, कब जाएगी, इसका फैसला मैंने करना है, मगर काम सारे उसने करने हैं। यार और लोगों, और कुछ तो सोचो, हम किधर जा रहे हैं? हम किसको झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? हर फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में के अंदर फिट नहीं बैठती। हम इकट्ठे रहते हैं मगर कुत्तों की तरह लड़ते हैं, जानवरों की तरह से एक दूसरे के साथ जिदबाजी करते हैं। आप कहते नहीं जी हम तो नहीं लड़ते, आप खुशकिस्मत हैं, आप लकी हैं, आप मुंह पे नहीं लड़ते, पीछे लड़ते हैं। आपको इख्तलाफ है मुझसे कोई, आप मुझ फेस टू फेस बात ही नहीं करते, आप मुझसे बात ही नहीं करते। आप जाके वो चौथे महल्ले में छोटी बहन के साथ या बड़ी बहन के साथ या किसी पड़ोसी के साथ बात करेंगे, उसके तवज्जो से बात पहुंचाएंगे। ऐसा होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी खराबियाँ हैं, इखलाक की खराबियाँ हैं।
اگر ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم کو واقعی سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے، تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی، مل کر ساتھ بتانا ہوگا. یہ کوئی غلط بات، یعنی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ دنیا کا بیسٹ سسٹم یہی ہے. آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے سے بے انتہا فائدے ہیں اس کے، مگر جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس کے اندر سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا ہے وہ لوگوں کے اپنے رویوں کا آ رہا ہے. ہم لوگوں کے رویے شاید تباہ و برباد ہو چکے ہیں. ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہم نے فلموں میں دیکھا ہے اور افسانوں میں سنا ہے، جہاں پہ ایک تائی تھی اور وہ تائی جو ہے وہ پورے گھر کو چلا رہی تھی. دیکھیے، اور یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ تائی کے بچے یا چاچے کے بچے یا دادی جو ہے وہ پورے گھر کو ساتھ لے کے چل رہی ہے. سب اس کی عزت کرتے ہیں، سب اس کے سامنے سرگنگو ہیں کہ نہیں جی، جو دادی نے فیصلہ کر دیا، جو دادا نے فیصلہ کر دیا، جو نانا نے فیصلہ، مطلب کوئی ایک بڑا گھر میں بنا لیا، ہم نے بڑا بھائی ہے اس نے فیصلہ کر دیا. کوئی بڑے بھائی کے سامنے، نواز شریف فیملی ہے، وہ کہتی جی بڑا بھائی ہے نواز شریف، تو میں اس کے سامنے کوئی بکواس نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اپنے طور پہ جتنی نعمتیں دی ہیں، وہ کامیاب فیملی سسٹم ہے. ٹھیک ہے، آپ بولتے رہیں نہیں جی وہ خلاف ہو جائے، وہ ہو جائے. میں ایسی بات نہیں کر رہا، میں ویسے بتا رہا ہوں ایگزامپل کے طور پہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کو بھی تو آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرنا ہے نا، کہ یار میں مطلب ایک کسی کو بڑا بنائیں گے، ہم اس کے ساتھ چلیں گے، مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو بڑے ہیں ہم اس کی عزت نہیں کرتے، چھوٹوں سے پیار نہیں کرتے. غریب آدمی کوئی بہن بھائی غریب ہے، اس کے تو ہم متھے، وہ ہمیں اتنا برا لگتا ہے کہ دل کرتا ہے اس کو دیکھتے ہی ساری ہماری بس چیخیں نکل جائیں، مطلب دل کرتا ہے اس کو موقع میں مار دیں. لگتا ہے دل کرتا ہے آپ لوگوں کا بھی، لیکن آپ وہ کہتے نہیں ہیں، لیکن میرا تو کرتا ہے نا جی، کیونکہ میں بھی بڑا ایسا ہی، دنیا ایسی ہے، لیکن ہم کہتے نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ رویہ ہم نے ایسے ہی رکھا ہوتا ہے کہ وہ میرا بس چلے تو میں اس کو موقع پہ مار دوں، اس کو جو سانس لے رہا ہے اس کی سانس بھی اس کی گلے سے نکال لوں. کہ غریب غربا ہو کے تو میری معاملے میں بولا کیسے، غریب غربا ہو کے تو میرے گھر آیا کیسے، غریب غربا ہو کے تو نے میری بیٹی سے رشتہ کیسے مانگ لیا، غریب غربا ہو کے تو نے یعنی مطلب میری خوشیوں میں شامل کیسے ہو سکتا ہے تو. آپ تنہا رہنا چاہتے ہیں، آپ تنہا رہ کے دیکھ لیجئے. آپ گوروں کی اگزامپل دیتے ہیں، گورے بھی تنہا رہتے ہیں. آپ نے امریکن سسٹم کو فالو کرنا ہے، وہ کر کے دیکھ لیجئے. خوشی تو اندر ہے، محبت تو اندر ہے آپ کے. اگر آپ کے اندر محبت کا جذبہ نہیں ہے، وہ غالب ہے آپ کی لالچ پہ، ہرس پہ اور آپ کی انا کے اوپر، تو یقین کہ آپ اکیلے بھی رہیں گے تو انشاءاللہ دکھی رہیں گے، پریشان ہی رہیں گے، آپ کو دکھ ہی پہنچے گا. نہ وہ شاید ممکن ہے، یہ بھی ایک خیال ہے، لیکن خیر اکیلے رہیں آپ، سب لوگ اکیلے رہیں. میں چاہتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو سب لوگ بھائی کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اگر آپ اس کو نبھانا نہیں جانتے، اگر آپ کو چھوٹے بڑے کی عزت اور پیار کا خیال نہیں ہے، تو اس کو بھائی کریں، دفع کریں. یہ سسٹم آتے ہیں چلے جاتے ہیں، چاہے کمیونزم بھی آیا تھا چلا گیا، اور بھی سسٹم آتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں. مطلب کوئی اس میں کوئی، اب آپ اس کو حرف آخر مت سمجھیں. چلیں، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک چھوٹی سی کہانی میں نے بچپن میں پڑھی تھی. اب بتا کہانیاں تو میں شروع سے پڑھتا ہوں. کہتے ہیں کسی سڑک کے کنارے 2 درخت لگے ہوئے تھے. ایک درخت بہت بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا. دونوں درخت ایک دوسرے سے بڑی یعنی گفتگو کرتے تھے. تو وہ بڑا درخت کہتا تھا دیکھ میں کتنا بڑا ہوں، میرا تنا دیکھ کتنا مضبوط ہے، اگلے 100 سال تک بھی تو میرے مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ میں اتنا بڑا ہوں، اتنی میری گھنی چھاؤں ہیں، اتنی بڑی بڑی ٹہنیاں ہیں کہ تو ہمیشہ چھوٹا ہی رہے گا. چھوٹا کہتا تھا ٹھیک ہے تو بڑا ہے، مگر تیری اب جو کھال ہے، جو تنا ہے، وہ اب آہستہ آہستہ دیمک چاٹ رہی ہے. اس کے اندر اب وہ خوبصورت پتوں کی ہریالی اتنی ہریالی نہیں ہے جتنی میری ہے. دیکھ میری ٹہنیاں کتنی مضبوط اور لچکدار ہیں، تیری ٹہنیاں اسٹف ہو چکی ہیں، بڑی سخت ہو چکی ہیں، اور کسی بھی آندھی کے ہوا کے جھونکے سے یہ گر سکتی ہیں. اور تو زیادہ سے زیادہ 50 سال جی لے گا، میں جناب اگلے 150 سال زندہ رہوں گا، میں بہت مضبوط ہوں، میں آگے چلوں گا. دونوں میں تکرار ہوتی رہتی تھی. لیکن اچانک ایک رات بہت زور کی آندھی چلی، اور اس آندھی میں بڑا درخت چھوٹے درخت کے اوپر اباؤٹ ٹو فال، یعنی وہ ٹوٹ کے اس کے اوپر گر گیا. اب چھوٹا درخت جو ہے وہ نیچے کرا رہا ہے،
اوے پیچھے ہٹ، تو پیچھے ہٹ، تو میرے اوپر کیوں آ رہا ہے؟ تو بڑا درخت کہتا ہے خدا کے لیے مجھے سہارا دے دو، مجھے سہارا دے دو، ورنہ میں گر جاؤں گا اور میں ختم ہو جاؤں گا۔ کہتا میں تمہارا کیا سہارا کیوں دوں؟ تو بڈھا کھوچٹ ہے، تو ساری زندگی تو نے مجھے تانے مارے، تنگ کیا تو نے مجھے، بس میں تجھے سہارا نہیں دوں گا، بس میں نے اب مطلب پیچھے ہٹ۔ کہتا یار دیکھ مجھے سہارا دے دے، ورنہ تجھے یہاں پہ تیرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کا جی مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے کوئی مطلب کوئی سہارا، بس تو پیچھے ہٹ۔ اور چھوٹے درخت نے بڑے درخت کو سہارا نہیں دیا، اور وہ درخت پورا کا پورا ایک ساتھ گزرتی ہوئی بجلی کی تاروں کے اوپر گر گیا، بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں۔ پھر محکمہ بجلی کے لوگ آئے، انہوں نے دیکھا ہو یہ بڑا درخت جو ہے اس کی وجہ سے سب، انہوں نے پہلے تاریں ریپیئر کی، پھر انہوں نے بڑے درخت کو کاٹ دیا۔ جب وہ درخت کاٹ چکے، بڑے درخت کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹرک میں لاد کے لے جا رہے تھے، تو اچانک اس میں سے ایک آدمی کو خیال آیا کہ یار ہم یہاں پہ آلریڈی موجود ہیں، یہ چھوٹا درخت ہے، اس نے بھی کل بڑے ہو جانا ہے اور پھر دوبارہ یہ تاروں کے اوپر گرے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ابھی آئے ہوئے ہیں تو اس کو بھی کاٹو اور ساتھ دے جاؤ تاکہ جان ہی چھوٹے ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے کہا یار بات تو صحیح ہے۔ یوں انہوں نے آگے بڑھے اور چھوٹے درخت کو بھی تنے سے نیچے رکھ کے سے کاٹ کے پیس کر کے وہ لے گئے، تو نہ چھوٹا رہا نہ بڑا رہا، آپس کی بے اتفاقی اور ناتفاقی کی وجہ سے۔ بہن بھائیو، عزیز ساتھیو، سسٹم آپ چلائیں گے تو چلے گا، دل آپ کا بڑا نہیں ہوگا، دوسروں کے لیے عزت یا وقار آپ کے دل میں نہیں ہوگی، بچیں گے آپ بھی نہیں، فائدہ آپ کو بھی نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے بیٹھ کے 2 کلو جلیبی جو آپ لے کے آئے ہیں وہ کھائیں گے تو آپ زیادہ موٹے ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے آپ موٹے نہیں ہوں گے۔ چلے آپ 10 کلو گوشت بھی کھا لیں تو بیمار ہی ہوں گے، اس کی نسبت وہ 2 بوٹیاں گوشت کی زیادہ اچھی ہیں جو ہم نے ساروں کے ساتھ مل کے کھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے، اور ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے، اور ہمارے دلوں میں سے ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے، اور ایک دوسرے کے دل میں ہمارے دل میں دوسروں کے لیے عزت و محبت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ بے شک وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک السلام علیکم۔